اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 9، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا اولو کننا کارہین۔ متکبر لوگوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے: اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے درمیان ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں۔ اور اختتام اس پارے کا ان لفظوں سے ہوا: وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، تو پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مولا ہے اور اچھا مددگار ہے۔ آغاز میں اسلام دشمن متکبر سرداروں کی دھمکیوں کا تذکرہ ہوا ہے پارے کا، اور اختتام پہ میرے رب کی جانب سے نصرت خداوندی اور حفاظت خداوندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ اس چیز کا پیغام رکھتا ہے کہ میرا رب اپنوں کو کبھی تنہا نہیں کیا کرتا۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا رب کس طرح دین والوں کا ساتھ کرتا ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جن سے رب کی مدد میسر آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کا دربار ہے۔ اللہ ذوالجلال کی نصرت کا انداز دیکھیے۔ عصا ہے کہ زمین پہ پھینکتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے، اور یوں ہی ہاتھ اگر بغل میں دیتے ہیں تو چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس ڈالا اپنا عصا تو وہ کیا ہو گیا؟ واضح طور پہ ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا بغل سے باہر تو دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا۔ پورے ملک کے ہیں جادوگر اکٹھے کیے گئے، لیکن تنہا ایک جانب موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے میرے رب کے حکم سے جب اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو اس چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، تو اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ یعنی ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ پھر جب اس کو پتہ چل گیا تو فوقع الحق، پس ظاہر ہو گیا حق اور باطل ہو گیا ما کانوا یعملون، جو انہوں نے کیا، یعنی ان کا جادو۔ فغلبوا ہنالک، تو پس یہاں وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اس موقع پہ ہار گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے وہ ذلیل و رسوا ہو کے۔ تو جادوگر تھے وہ شکست جو دو چار ہو کے چلے گئے، اور پھر نصرت خداوندی کا انداز دیکھیے کہ دل ہار بیٹھے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ جو ساحر تھے یعنی جادوگر تھے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اور پھر اس نے اس کے بعد جو فرعون تھا اور ہی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ کیا کیا؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا۔ ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑے گا تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس بات میں آزمائش ہے بہت بڑی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس نے فرعون کا جب ظلم اور تکبر غرور تھا بنی اسرائیل کے لیے نصرت کا سامان بن کر کس طرح رب کا عذاب نازل ہوا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے بھیجے ان پہ طوفان، والجراد، کس چیز کا؟ ٹڈیاں، والقمل، اور کیڑے، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، آیات ہیں واضح تفصیل کے ساتھ۔ فاستکبروا، پس وہ تکبر کرتے رہے۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی۔ تو کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، رب کے دیدار کی بات کی،
70 بڑے بڑے سردار تھے، دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کے سبھی لقمے اجل بن گئے۔ یہ کیا تھی؟ نصرت خداوندی تھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمارا کیا ہے؟ رہنما ہے، ہمارا مددگار ہے، پس تو ہمیں معاف کر دے اور رحم کر ہم پر، تو سب سے بہتر کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر غزوہ بدر کا موقع تھا، 69 مسلمان جن کے پاس اگر تیر ہے تو زیرہ نہیں، اگر زیرہ ہے ان کے پاس تو تلوار نہیں۔ تو نصرت خداوندی کا انداز دیکھیے، سورۃ الانفال آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيَذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ سب سے پہلا انعام اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کا نزول تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العزت کا کیا تھا؟ نیند کا غلبہ، جس سے راحت اور سکون کی کیفیت بن گئی۔ تیسرا انعام رحمت کے قطروں کا نزول تھا، ریتلی زمین تھی کہ چلنا آسان ہو گیا، پانی تھا جو طہارت کے بھی کام آیا اور پیاس مٹانے کے بھی کام آیا۔ چوتھا انعام تھا دل بھی مضبوط ہوئے اور پاؤں بھی ان کے مضبوط ہو گئے۔ 1400 سال کے بعد وہی ترانہ تھا جو مدینہ کی فضاؤں میں گونجا تھا کہ آزادی کے لیے ہندوستان کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی نصرت کہ آج ہم آزاد فضاؤں میں توحید کے ترانے بولتے ہیں۔ میرے رب نے کیا خوب کہا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تعداد میں بالکل تھوڑے تھے، کم شمار کیے جاتے تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم لوگوں کو نوچ گسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو پاک چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر تقوی اختیار کرنا، ایمان کے ساتھ تقوی جو ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دولت ہے۔ اگر تم اختیار کر لو گے تو زندگی کے ہر گوشے کو اللہ کی برکتوں سے اللہ تمہاری زندگی کو برکتوں سے بھر دے گا۔ سورۃ الاعراف وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور بے شک اگر اہل بستی والے ایمان لے آئیں، واتقوا اور ڈرتے رہیں اللہ سے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تو ہم کھول دیں ان پر برکات من السماء والارض، برکتیں آسمان اور زمین سے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن انہوں نے کیا کہ تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بسبب اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ کثرت سے دعا کرنا، دعا رب کے تعلق کا نام ہے، جس قدر اللہ سے دعا مانگیں گے وہ توجہ ہے، عاجزی سے ہو، یقین سے ہو، گریہ زاری سے ہو، نصرت خداوندی یقینی ہو جایا کرتی ہے۔ جب انسان بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرے، خود کو ذلیل اور عاجز سمجھے اللہ کے ہاں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا انداز تو دیکھیے، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر فیضان فرما، صبرا وتوفنا، اور ہمیں موت دینا، مسلمین کس میں؟ اسلام کی حالت میں۔ میرے رب کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کا نام لے لے کر اس سے التجائیں کریں، رب کا نام لے لے کر کی جانے والی جو دعائیں ہیں ان کو ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف اللہ تعالیٰ کے
صفاتی نام ہے. ویسے ذاتی تو اللہ کا نام ایک اللہ ہے، باقی سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. اس کے بارے میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے نام ہی اللہ کے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس ناموں میں کجروی کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے کیے گی سزا ضرور ملے گی. توبہ استغفار کرنا. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے توبہ استغفار کا انداز کیا تھا کہ میرے رب نے وہ الفاظ اپنی کلام میں بدل دیے. اللہ تعالیٰ نے بھی کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 149 میں قالو کہا انہوں نے لئن لم یرحمنا، اے ہمارے رب اگر ہم پہ رحم نہ کیا، ربنا ہمارے رب، ویغفر لنا اور ہمارے گناہ معاف نہ کیے، لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور خسارہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہم پر رحم فرما. قال رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر دیجئے مجھے، والی اخی اور میرے بھائی ہارون کو، وادخلنا فی رحمتک اور داخل کر دے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، وانت ارحم الراحمین اور تو بہت ہی زیادہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کا ذکر. نیک لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حکمت و بصیرت کے دروازے اللہ کے نصرت سے کھول دیے جاتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسہم، یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جب پہنچتی ہے ان کو طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی تکلیف، تذکروا تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ اپنی بصیرت سے نوازتا ہے. اللہ کی کلام کا ادب کرنا، کیونکہ یہ محاورہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. یہ رب کی کلام ہے، اسے توجہ سے سننے کا موقع اگر آپ لوگوں کو میسر آ جائے تو اللہ کی رحمت و نصرت بن کر اس بندے کو ڈانپ لیتی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تم پر، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو توجہ سے سنو اس کو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. رب کا شکر بجا لانا. اللہ کی مدد جو تمہیں میسر آتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کے شکر گزار بن جاؤ کہ شکر و دولت ہے جو زبان پہ بڑھتی جاتی ہے رب کی نصرت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 26 میں ارشاد ربانی ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تم کو اپنی نصرت سے ہم نے کیا دی، قوت دی، وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم کیا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو. تو محترم ناظرین، میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک مجھے آپ کو اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے اللہ کی مدد ملا کرتی ہے، اور ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب رب کی مدد ان سے اٹھا لی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.